گھر کا خوبصورت ہونا، پرسکون ہونا اور پرآسائش ہونا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ دیکھیں، لازمی نہیں کہ جو عورتیں بہت امیر ہوتی ہیں انہی کے خواب ہوتے ہیں، بلکہ جو غریب ہوتی ہیں، جو کہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، ان کے بھی خواب ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ حسرتیں ہوتی ہیں، ان کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ تو اپنی آسائشیں پوری کر لیتی ہیں، لیکن جو غریب عورت ہوتی ہے، جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، وہ عورت اپنے سپنے کیسے پورے کرتی ہے۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب، یہ ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، یہاں پر میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے بڑی ہی پیاری پیاری سی باتیں۔ تو چلیے جی، دیکھیں، لازمی نہیں کہ گھر کو بنانے کے لیے ہم بہت امیر ہوں۔ دیکھیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہو، میرا گھر میں مطلب کہ اس کا فرش پیارا ہو، اس کی دیواریں پیاری ہوں، اس میں بڑے پیارے پیارے سے پردے لگے ہوئے ہوں، میں جو بریک فاسٹ بناؤں وہ لگژری طریقے سے بناؤں۔ تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے کبھی کبھار ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو امیر گھر والے ہوتے ہیں ان کو تو جو ہے نا بغیر ہی کسی کوشش کے سارا کچھ مل جاتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ کسی کو بغیر کوشش کے سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن کسی کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کی جو آسیں مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ہماری ساری جو خواب ہوں گے ہمارے پورے ضرور ہوں گے۔ اور اپنے خوابوں کو وہاں تک سجائیں جہاں تک آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا مت کریں۔ اپنے پاؤں اتنے پھیلائیں جتنی کہ آپ کی چادر ہے۔ میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، کوئی امیر نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے اپنے شوہر کو پردیس بھیج دیا۔ کیا مشکل تھی جس کی وجہ سے وہ پردیس چلے گئے؟ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر پردیس چلے گئے۔ دیکھیں، اب جس گھر میں مرد نہیں ہوتا، جس گھر میں جس کا شوہر ہی پردیس چلا گیا، اس عورت کی لائف کا آپ لوگ حساب لگائیں۔ میرے گھر میں میرے سوا اور میرے گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ اور یقین کریں، یہ جو میرے گھر میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دیکھتے ہیں، آسائشیں دیکھتے ہیں، ان کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے اپنے ہر چیز کو بہت زیادہ مطلب کہ پریورٹی پہ رکھا۔ میں نے اپنی ہر چیز کو اس طریقے سے بنایا کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے، میں نے اپنے اس گھر کو محل بنانا ہے۔ لیکن دیکھیں، بہت مہنگی چیزیں بھی میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر میں کہوں تو اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس پاک ذات کا، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جس عورت کے پاس 3 وقت کا کھانا ہے، اچھا کپڑا پہننے کے لیے ہے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے، ایک پیار کرنے والا شوہر ہے، اس عورت کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس عورت کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، جن کو ہر وقت یہی شکایت رہتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا پھر فلاں نے برانڈ کا کپڑا پہنا ہے، میں وہ نہیں پہن سکتی، یا پھر میرا گھر اچھا نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، اب میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، وہ باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میرے گھر کی جو چھت ہے وہ ساری خراب ہو چکی ہے۔ اب میں نے اس کو صحیح کروانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کی چھت صحیح کروانے کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں، اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ ہر وقت مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اسی طرح سے گھر کی چھت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے کہ سارے کمرے جو ہے نا ان میں سے اوپر سے پانی گرتا ہے اور سارا جو سامان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر میں کہوں نا کہ میں اب اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، میرا گھر بہت خراب ہو گیا ہے، تو میں ایسا بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ گھر تو گھر ہے نا۔ دیکھیں، اب مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں سوچتی یہ ہوں کہ میں اب اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔
دیکھیں، ہاں، ہم جو مڈل کلاس فیملی سے جو عورتیں تعلق رکھتی ہیں نا، ہمیں اپنی خواہشات کو مار کے نا، ہمیں اپنے خوابوں کو پیچھے رکھ کے اپنے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے. جس طرح سے کچن کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. یہ جو آپ لوگ شیٹ لگی ہوئی میرے کچن میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کو خریدا تھا. میرے گھر میں پردے لگے ہوئے ہیں، میں نے ایک صرف 3,000 منتھلی کی جاب کر کے میں نے وہ والے پردے خریدے اور میں نے اپنی خواہش کو پوری کیا. میرا دل کرتا تھا کہ میرے گھر میں پردے لگے ہوئے ہوں اور جو قالین میں نے اپنے گھر میں بچھائے، کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں میرے گھر میں الحمدللہ، وہ بھی میں نے ایک 3,000 کی جو جاب تھی وہاں پر 2,000 کی کمیٹی ڈال کے میں نے اپنے گھر کو جو ہے نا گھر بنایا. تو اسی طریقے سے میری بہنوں، کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل جاتی. دیکھیں، میں نے وہی بات آ گئی نا کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سکون جاتے ہی دے دیتا ہے، لیکن کسی کو سکون ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو لازمی نہیں کہ ہماری لائف میں ہر چیز موجود ہو. دیکھیں، کسی نہ کسی چیز کی لائف میں کمی ہونا بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر کوئی چیز تم سے چھین لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، تو میں تمہیں اس کا اچھا نعم البدل عطا کرتا ہوں. مطلب کہ اگر ہمیں کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اس سے اچھا عطا کرے گا انشاءاللہ. تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی رہا کریں. تو میں نے اپنے کچن کا تھوڑا سا میک اوور کرنا ہے انشاءاللہ. کل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کل کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آپ لوگوں نے کل کی ویڈیو بالکل اسکپ نہیں کرنی. آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کرنا تو میں نے آج ہی تھا، لیکن بس وہ بھی گھر کے کام کرتے کرتے، کھانا شانا بناتے بناتے نا مجھے کافی دیر ہو گئی. اچھا، ہم عورتیں یہ جو گھر میں کھانے شانے بنا رہی ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں نے یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آج کیا چیز بنانی ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے. جہاں ظاہر ہے بچے ہیں، ان کا تو دل کرتا ہے ہر چیز کھانے کو، کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو کیا پتا اب گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں یا پھر ماں کہاں سے لے کے آ رہی ہے کھلانے کے لیے. ان کو اس بات سے کوئی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو بھی کفایت شعاری سکھائیں. اپنے بچوں کو دیکھیں، جب ہم اپنے بچوں کو روز روز پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اپنے بچوں کو ایک بات سمجھائی ہوئی ہے، بیٹا اگر آپ کو روز کے 20 روپیز مل رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے 10 آپ ان کی چیز کھانی ہے، جو 10 ہے ان کو آپ لوگوں نے اپنے گلک میں ڈال لینا ہے. تو اس طریقے سے جب بچے کفایت شعاری سیکھ جاتے ہیں، وہ سیونگ کرنا سیکھتے ہیں، اس طرح سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم نے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں اور پھر ہم نے یہ والی چیز خریدنی ہے. اگر ہم وہ ماں کو دیکھ کے سیکھیں گے نا، اگر ماں صاف ستھری ہے تو بچہ بھی صاف ستھرا ہوگا. اگر ماں ہر وقت گھر کی آرگنائزیشن کرتی رہتی ہے تو یقین کریں اس کی جو بیٹی ہوگی نا، اس کے اندر بھی وہی چیز منتقل ہو جائے گی. وہ بھی پھر صاف ستھری ہوگی، وہ بھی اس کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ یہ والی چیز بھی بنا لے، یہ بھی بنا لے، یہ بھی بنا لے. تو اس طریقے سے ماں کا جو کام ہوتا ہے نا، وہی ہمارے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. باپ نے تو گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے، وہ تو گھر سے باہر، بے شک وہ بیرون ملک کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا پھر وہ اپنے ملک میں بھی کام کرتے ہیں، تو صبح کے گئے ہوئے شام کو گھر آتے ہیں، بیچارے تھکے ہارے ہوتے ہیں. اور کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شام کو تھکے ہارے مرد گھر آتے ہیں، ان کو اتنی ساری شکایتوں کے انبار جو ہے جمع کر کے ان کے اوپر ڈھیر کر دیتی ہیں. ایسا بالکل نہ کیا کریں جناب. یہ والے جو شوہر ہیں نا، یہ ہماری خوشیوں کے لیے بہت ساری قربانی دے رہے ہوتے ہیں. یہ اپنا سکون برباد کر کے ہمارے سکون کی تلاش میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہم جو یوٹیوبرز ہوتی ہیں نا، یہ جو آپ لوگوں کے لیے 10-15 منٹ کی ویڈیو آتی ہے نا، یقین کریں اس ویڈیو میں بڑی سٹرگل ہوتی ہے. اس کی ایڈیٹنگ، اس کی ریکارڈنگ، اس کی جو ہے نا شوٹنگ، یہ سارا کچھ بڑی مشکل سے ہم لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے پاس یقین کریں اتنا اچھا ٹرائی پوڈ بھی نہیں ہے. میں کس طریقے سے ویڈیو کو شوٹ کرتی ہوں یہ میں جانتی ہوں. میرا ٹرائی پوڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی جو لائٹ ہے وہ بھی خراب ہو گئی. تو پھر میں نے یہ دراز سے نا چھوٹی چھوٹی سی 2 لائٹس جو ہیں وہ آرڈر کی تھیں. یہ دیکھیں میں نے کچن میں لگائی ہوئی ہیں، ان کی کافی اچھی روشنی ہے. اگر آپ لوگ بھی منگوانا چاہیں تو یہ دراز سے آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی. تو جناب یہ میکرونی کی ریسیپی، میکرونی میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اور میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میرے بچوں کی جو خواہش ہے نا کوئی بھی، وہ میں رد نہ ہونے دوں. کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کا جو آج ہے نا، یہ ہمارے بچے جو ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے. جو آج ہم لوگوں نے ان کے لیے کرنا، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو آج ان طریقے کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے
تو کل یہی ہمارے بچے جو ہیں نا ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے ہمیں اس طریقے سے پالا ہے، تو وہ پھر وہی ہمارے لیے کریں گے، ہماری عزت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے جو ہے نا یار کومنٹ لازمی کیا کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کو بنانے کے لیے بڑی سٹرگل لگ رہی ہوتی ہے۔ میں کس طرح سے ویڈیو شوٹ کرتی ہوں، میں کس طریقے سے اپنے اینگل سیٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے، میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گی۔ میری یوٹیوب کی انکم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میرا یوٹیوب پہ چینل مونیٹائز ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں اور پوچھیں آپ لوگوں کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گی۔ تو اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو جناب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے۔ تو ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ تو جناب یہ میکرونی کی ریسیپی بڑی ہی آسان ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر گھر میں بآسانی موجود ہوتی ہیں، انہی کو استعمال کر کے ہم لوگ اپنے ہر کھانے کو بڑا مزیدار بنا سکتے ہیں۔ تو ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔